نہ قرآن سے لینا، نہ حدیث سے لینا، نہ شریعت سے لینا، نہ سنت سے لینا. میں ایک مثال عرض کر کے دے دوں بس تمہیں، زیادہ نہیں بولتا. موبائل کے سلسلے میں میرا ایک ہی کہنا ہے، موبائل پر دین سننا، موبائل پر دین سننا صرف وقت برباد کرنا، سب سننا، اور موبائل پر دین سمجھنا صرف گمراہی کے دلدل میں گر جانا. مثال دیا دیتا ہوں میں تم کو. جاوید غامدی نام کے صاحب ہیں، پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ جتنی گندگی ہندوستان میں پورے ہے اتنی پاکستان کے ایک شہر میں مل جائے، وہاں زیادہ مفکر پیدا ہوتے ہیں گندے. تو جاوید غامدی بات کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے انہوں نے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو حلال ہے حرام ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ جو حلال ہے حرام ہے یہ مولویوں کی اپنی قبضے داری ہے عوام پر، ورنہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر انہوں نے ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ 5 چیزیں اس میں اللہ نے کہا حرام ہے، باقی کچھ حرام نہیں ہے. اب میں ان کو کیا بتاتا، وہ بیچارے قرآن پاک کی کل اب حرمت علیکم امہاتکم والی پوری آیت بھول گئے. اس بے وقوف کو یہی نہیں معلوم کہ حرام 2 وجہوں سے ہوتا ہے. میری ایک ہی بات سمجھ لو، کوئی چیز اگر حرام ہے تو 2 وجہوں سے ہے، ایک ناپاکی کی وجہ سے اور ایک پاکی کی وجہ سے. دونوں باتیں کہہ دے رہا ہوں. اب آپ سمجھو کہ ناپاکی کی وجہ سے تو حرام سنے تھے، پاکی کی وجہ سے مولوی صاحب پہلی بار سنے. تو جب پہلی بار مولوی ہی صاحب کے پاس بیٹھے تو پہلی بار تو سنو گے. اچھا تم شادی جس دن کیے تو کیا بتائیں، شادی ہی پہلی بار کیے تو کیا ارادہ ہے، مطلب روز کرنے کا ارادہ. تو بات ہماری سنو، میں بات عرض کر رہا تھا پاکی ناپاکی 2 وجہوں سے ہوتی ہے. ایک اس لیے کہ وہ چیز گندی ہے، ایک اس لیے کہ وہ چیز اچھی ہے. اور میں یہ بات میں تھوڑی کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اور آگے بھی تفصیلات ہے اس کی. جیسے میں کہوں پیشاب ناپاک ہے نا، ہے کہ نہیں، بہتا ہوا